انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کڈی وڈی کہانی ہے یارا. یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا, جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا. جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ. وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں میں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے, احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے. خواب والا پیکج ہے وہ لے لو. ہاں خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے, وہ جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا, وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا, یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے, اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں, انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ الگ سے دیکھ لیں. کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے سب سے بنیادی چیز, سب سے ضروری چیز, سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا. ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہاں پڑھے پڑھائے نہیں, سیکھے اور سکھائے. سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرات کرنے کا فن سیکھیں, اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل. اب وہ کہانی لکھی ہے فضائل مال میں, اب کیا کریں, مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب, تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسترا اٹھانے والا تھا, جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف الگ سے ایک حرف ہے, لام الگ سے ہے, میم الگ سے ہے. اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں, اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دونوں معنی درست. لیکن نبی علیہ السلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں. اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے, اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور. احمد بن حنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ صاد میں ایک آیت ہے, بڑی ایکسٹراآرڈنری آیت ہے. وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے. آیت نمبر 29 سورہ صاد, سورت نمبر 38 آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, ہماری طرف سے آپ کی طرف, یہ وہ بابرکت کتاب ہے. لیدبروا, یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی, اس کی آیات پر. تلاوت نہیں, صرف تدبر, غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں. یعنی جو مینٹل ہے, پاگل ہے, مجنون ہو گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کے اوپر تو شریعت کا قلم اٹھ گیا. جس کو اللہ نے عقل دیا ہے, جو روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے, ویسے تو پاگل بھی منہ کے راستے ہی کھاتے ہیں,
یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے نا، قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے. اور نہیں جی وہ متقین کے لیے جی ہدی للمتقین. آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑھی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے؟ اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور صرف ہدایت نہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. وہ داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے. جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اور جو اس تصور سے نہیں ڈرا، چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہی ہو، 2 فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہو، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے. ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے. ہدی للمتقین کہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں، یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے.